بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم سبق پڑھ رہے ہیں حاصل مصدر۔ 10 جملے آپ کے سامنے درج ہیں۔ حاصل مصدر کا ایک لیکچر آپ سن چکے ہیں کہ وہ کیسے بنتا ہے۔ تو وہ کیسے بنتا ہے؟ فعل امر کے آگے شین لگا دیں۔ فعل امر کے آگے شین لگا دیں۔ تو پہلے پیراگراف کا ترجمہ بھی ہم نے سیکھا اور اس میں حاصل مصدر کی نشاندہی کی اور اس کا آپریشن بھی پورا کیا۔ آج ہم دوسرا پیراگراف سبق کا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور جو انڈر لائن کیے ہوئے ہیں حاصل مصدر، پھر ان پہ ہم غور کریں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ اب توجہ کریں۔ گریہ کاری زنان است، رونا دھونا، گریہ زاری کرنا عورتوں کا کام ہے۔ رونا پیٹنا عورتوں کا کام ہے۔ خندئی بے جا خوب نیست، بے جا ہنسنا اچھا نہیں ہے۔ فضول ہنسنا اچھا نہیں ہے۔ بے جا بغیر جگہ کے، یعنی جہاں پر ہنسنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر ہنس دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو خندہ دیکھیں، مصدر تو نہیں ہے لیکن معنی مصدر کا دے رہا ہے، ہنسنا، خندیدن مصدر سے۔ پے علم چون شمع باید گداخت، علم کی خاطر، پے علم علم کی خاطر، چون شمع کی طرح، باید گداخت جلنا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں گداخت فعل ماضی مطلق ہے لیکن یہ مصدر کا معنی دے رہا ہے، تو یہ حاصل مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فعل ماضی مطلق بھی مصدر کی جگہ استعمال کرنا ہو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس سے پہلے باید آتا ہے۔ تو علم کی خاطر شمع کی طرح گھلنا چاہیے، جلنا چاہیے۔ دل کسرا نہ باید شکست، کسی کے دل کو، دل کسرا کسی کے دل کو، نہ باید نہیں چاہیے، شکست توڑنا، کسی کے دل کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو یہاں بھی شکست کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر رہے کہ توڑا، ماضی مطلق ہے، اس کا ترجمہ تو ہونا چاہیے توڑا اس نے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ توڑنا۔ تو یہ ماضی مطلق مصدر کا معنی دے رہا ہے، تو اسی کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ گویا کبھی فعل ماضی مطلق کا صیغہ بھی حاصل مصدر کا معنی دیتا ہے، بن جاتا ہے۔ از گفتارو کردار نیکان بہرہ شو، از گفتارو کردار نیکان بہرہ شو، نیک لوگوں کے کردار اور ان کی گفتار سے فائدہ اٹھانے والا بن، ہو جا، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کی گفتگو سے اور ان کے کاموں سے فائدہ اٹھا، ان سے سبق حاصل کر۔ تو یہاں دیکھیں انڈر لائن گفتار اور کردار یہ کیسے بنا ہے، یہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تا دسترس من بود، جہاں تک، تا کا معنی جہاں تک، دسترس من میری دسترس بود تھی، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا، دست میں نے ہاتھ، رس پہنچنا، جہاں تک میرا ہاتھ پڑتا تھا، یعنی جتنی میری ہمت تھی، در تحصیل علم کشیدم، علم کی تحصیل میں نے کوشش کی، علم حاصل کرنے میں میں نے کوشش کی، جتنی توفیق تھی میں نے علم حاصل کرنے میں کی پوری کوشش کی۔ یہاں دسترس انڈر لائن ہے، یہ حاصل مصدر ہے، اس کو بھی سیکھیں گے۔ در گفتگو نشست و برخاست نگہبان خود باش، گفتگو کرنے میں اور بیٹھنے اٹھنے میں اپنے آپ کی نگرانی کر، اپنا نگران بن، نگہبان خود اپنا نگران، باش بن، یعنی گفتگو کرتے ہوئے اور اٹھتے بیٹھتے اپنا خیال رکھ۔ درین پسکوچا آمد و رفت بسیار کم است، اس پچھلی گلی میں آمد و رفت آنا جانا، بسیار کم است بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اس پچھلی گلی سے گزرنا، آنا جانا بہت کم ہے۔ یہاں آمد و رفت کا لفظی معنی ہے کہ آیا اور گیا، ماضی مطلق ہے، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ آنا اور جانا۔ تو کبھی فعل ماضی مطلق مصدر کا معنی دیتا ہے، تو ایسے موقع پہ اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ چندان کی کوشیدم جستجوی بی فائدہ کردم،
جس قدر میں نے کوشش کی، جتنی میں نے کوشش کی، چندان کے جتنی یا جس قدر کوشیدم میں نے کوشش کی، جستجوئے بے فائدہ کردم، کوشش بے فائدہ کی، یعنی بے فائدہ کوشش کی، ناکام کوشش کی میں نے جتنی کوشش کی وہ سب بے فائدہ تھی۔ تو یہاں جستجو حاصل مصدر ہے، تو یہ کیسے بنا یہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ کس را عیب مکن، بلا ضرورت، خواہ مخواہ بلا ضرورت، لفظی تو معنی ہے چاہ یا نہ چاہ، خواہش کر یا نہ کر، یہ امر اور نہیں ہے، یہ مل کے حاصل مصدر بن گیا ہے۔ یعنی بلا وجہ کسی پر عیب نہ لگا یا ضرور ہی کسی پر عیب نہ لگا، تو یہ بھی حاصل مصدر کا معنی دے رہا ہے۔ اب ہم ان کی تھوڑی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا۔ دیکھیں، سب سے پہلا ہے گریا۔ گریا کا مصدر ہے گریستن۔ گریستن کا معنی ہے رونا، رونا، گریہ زاری کرنا۔ اس کا مضارع ہے گرید، گرید، اور دال ہٹا کے بنا دو امر، بن جائے گا گری، تو رو، گری، اور آگے کیا بڑھایا تو یہ گریا بن گیا، ہے بڑھا دیا تو یہ گریا بن گیا، تو یہ حاصل مصدر بن گیا۔ گویا فعل امر کے آگے ہے لگانے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے بعض جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ فعل امر کے آگے ہے لگا دینے سے، کل پڑھا تھا کہ فعل امر کے آگے شین لگا دیں تو حاصل مصدر، اب یہاں پتہ چلا کہ ہے لگانے سے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے بعض۔ اب دیکھو خندہ، خندہ کا مصدر کیا ہے؟ خندیدن۔ خندیدن کا معنی بولیں ذرا، ہنسنا، خندیدن ہنسنا۔ اس کا مضارع کیا ہو جائے گا؟ خندد، یا اور نون کاٹ دیں گے تو مضارع بن جائے گا خندد، اور اس کا امر کیا بنا؟ خند امر بن گیا۔ اب اس کا حاصل مصدر کیسے بنایا کہ اسی فعل امر کے آگے ہے لگا دی، یہ پھر مصدری معنی دینے لگ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہاں ہے گداخت۔ گداختن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گلنا۔ جیسے شمع جلتی ہے، موم بتی، تو اس کی موم پگھلنے لگتی ہے نا، اس سے مضارع کیا بن جائے گا؟ گدازد بن جائے گا۔ اس کا مضارع کیا بن جائے گا؟ گدازد، اور امر کیا بن جائے گا؟ گداز، یعنی پگھل، گھل جا، پگھل جا۔ اور اس کا حاصل مصدر کس طرح بنایا ہے اس نے؟ یہ مصدر کی نون ہٹا کے اس نے حاصل مصدر بنا لیا۔ گویا ماضی، جو ماضی مطلق ہے، یہ بھی مصدر کا معنی دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے باید لگایا تو تب اس کا معنی پیدا ہو گیا کہ گلنا چاہیے، گلنا چاہیے، پگھلنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ تے ہے، یہ تو اپنی اس کی تے ہے نا۔ گداختن مصدر کی صرف نون ہٹائی تو پھر یہ بن گیا پگھلنا، یوں آنا چاہیے، پگھلنا۔ اچھا، دل کسرا نہ باید شکست، یہ بھی کیسے بنا ہے؟ جی، یہ کیسے بنا؟ شکستن میں نے ہوتا ہے توڑنا، ٹوٹنا، ٹوٹنا اور توڑنا دونوں معنی ہے اس کے، توڑنا بھی اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی جب نون ہٹایا تو حاصل مصدر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ گویا مصدر کا نون ہٹا دیں تب بھی وہ مصدر کا معنی دے دیتا ہے، ماضی مطلق بھی مصدر کا معنی دیتا ہے۔ گفتار، گفتار کا مصدر کیا ہے؟ گفتن۔ گفتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا، کہنا، بولنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مضارع کیا ہے؟ گوید۔ کیا بن گیا؟ گوید، اور امر کیا بنے گا؟ گوئی۔ دال ہٹائیں تو کیا بن گیا؟ گوئی۔ اب حاصل مصدر کیا ہے؟ کبھی گوئی یا لکھتے ہیں اور کبھی یا نہیں بھی لکھتے، صرف گو بھی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فرماید سے فرمائی بھی کہہ سکتے ہیں، فرما بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ جب آخر پہ یا ہو تو وہ گر جاتی ہے۔ اب یہاں اصل مصدر کیا؟ گفت،
گو. تو اس نے یہ مصدر کا نون ہٹا کے ماضی مطلق کا ایک حصہ لے لیا اور ایک امر کا صیغہ لے لیا. گفت گو، گفت گو، یعنی ماضی مطلق اور امر مل کے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے، مصدری معنی دے دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایسے ہی دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کردار ہے نا، ہاں ایک تو ہے گفتگو اور ایک اس نے بنایا ہوا گفتار. یہ کیسے بنایا ہوگا بھلا؟ گفت کے آگے الف رے لگا دی. گفت کے آگے الف رے لگانے سے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے. جیسے اب دیکھیں کردن، کردن کا معنی کیا ہے؟ کرنا. اور اس کا مضارع کند، کند کا امر کیا بن جائے گا؟ کن. دال ہٹائیں گے نا، کن بن گیا. جبکہ اس کا حاصل مصدر لکھا ہوا ہے کردار. کیا لکھا ہے؟ یہ کیسے بنا؟ نون ہٹا کے الف رے لگا دی. نون ہٹا کے، تو کبھی ماضی مطلق کے آگے الف رے لگانے سے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے اور یہ مصدر کا معنی دینے لگتا ہے. اچھا جی، در گفتگو، گفتگو ہم کر چکے ہیں یہاں پہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نشست و برخاست، یہ دو ماضی مطلق آپس میں حرف عطف کے ذریعے بھی مصدری معنی دیتے ہیں. نشست و برخاست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشستن ہو گیا بیٹھنا، اور برخاست میں نے اٹھنا، برخاستن اٹھنا. لیکن ان کا ہم نے ماضی لے لیا دونوں کا، تو یہ حاصل مصدر بن گیا نشست و برخاست. کیا مطلب ہے؟ اٹھنا بیٹھنا. آمد و رفت یہ کیسے بنا ہوگا بتائیے ذرا. ہاں آمدن کا معنی آنا، اور رفت جانا. رفتن کا معنی ہو گیا جانا. تو جب ہم نے آمد و رفت مرکب عطفی بنا دیا، ماضی مطلق آمد لے لیا اور رفتن کا رفت لے لیا ماضی مطلق، اور بیچ میں واو کا اضافہ کر دیا، واو عطف کا، تو آمد و رفت اس کا معنی کیا ہے؟ آنا جانا، یعنی گزرنا. ٹھیک ہے؟ تو کبھی دو ماضی مطلق کو عطف کر کے بھی حاصل مصدر بن جاتا ہے. یہاں دیکھیں جستجو، جستجو کس طرح بنا ہے؟ اب میں جگہ نیچے ہو گئی ہے، یہاں لکھ دیتا ہوں. جستن کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا. جستن کا معنی تلاش کرنا، اور اس کا مضارع ہے جوید. کیا ہے؟ جوید سے امر کیا بن جائے گا؟ جوئی. کیا بن جائے گا؟ اور کبھی یا نہیں بھی لکھتے تو بن جاتا ہے جو. کیا بن گیا ہے؟ جو فعل امر. اب حاصل مصدر کیا بنا؟ تو جستن کی نون کاٹ دی، کیا بن گیا؟ جست فعل امر بن گیا، اور امر لگا دیا ساتھ، یعنی نون کاٹ دی، ماضی مطلق بن گیا جست، اور آگے پھر جو بھی لکھ دیا، جست جو. اب یہ حاصل مصدر. جستن میں نے تلاش کرنا، اور جست جو کا معنی بھی تلاش کرنا، یہ حاصل مصدر ہے. اس طرح یہ چیزیں بنتی ہیں. کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا انشاءاللہ، تو ضرور بتائیے گا، اور ان کو اپنے کاپیوں پر بھی نوٹ کر لیں. ابھی رہنے دو، ان کو کاپیوں پر بھی آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کب کریں گے آپ؟ چلیں کل آتے ہی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.